ایک طرف کرکٹ کے میدان سے ہمارے سامنے بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں، دوسری طرف ایک تنازع ہے جو لنگر آن کیا جا رہا ہے ڈاکٹر نعمان نیاز اور شعیب اختر، جو پاکستان کے قومی ہیرے ہیں اور بین الاقوامی طور پر جانا پہچانا نام ہے کرکٹ کی دنیا میں، ان جیسا فاسٹ بالر دیکھنے میں آیا نہیں ہے۔ ان کا تنازع جو ہے، ان کی لڑائی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ اب پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے شعیب اختر کے اوپر کروڑوں روپے کا ہرجانہ کر دیا انہوں نے کہ جی آپ نے اپنے کانٹریکٹ کی پی ٹی وی کے ساتھ وائلیشن کی ہے، اور آپ نے جا کے دوسرے چینلز میں، جو کہا نہیں گیا لیکن اصل میں امپلائی کریں، دوسرے چینلز کے اندر جا کے آپ نے ان کے ساتھ ایسوسیشن کر لی ہے۔ اور اس سے پہلے جو لڑائی کی خبریں تھیں، اس کے بعد ڈاکٹر نعمان نیاز نے شعیب اختر سے معافی بھی مانگی ہے، جو ہیڈ لائنز لگیں کہ میں 1,000,000 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اور وضاحتیں بھی دیں۔ اس کے اندر بھی بتا رہے تھے کہ شعیب اختر کا جو رویہ ہے وہ کیسا تھا، اور اس سے پہلے ان کے ایشوز کیسے تھے، اور وہ کس طرح جو ہے اپنے کانٹریکٹ کی مختلف کلازز کی وائلیشن کر رہے تھے، اور کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر چلے جاتے تھے۔ ایک طرف سے معافی بھی مانگی جا رہی ہے، دوسری طرف سے وضاحتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اب شعیب اختر کے اوپر جو ہے وہ ہرجانہ کر دیا انہوں نے۔ شعیب اختر نے ظاہر ہے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا جی کہ یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں عدالتی جنگ کے لیے تیار ہوں، اور اس کو اب میں جواب دوں گا عدالت کے ذریعے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ کنٹروورسی مزید لنگر آن کرے گی۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر شعیب اختر کی لڑائی یا ڈاکٹر نعمان نیاز کی جو ٹی وی کے اوپر جو بدتمیزی ہے، جس کے اوپر انہوں نے خود معافی مانگی ہے، اگر وہ شعیب اختر کے ساتھ نہ ہوئی ہوتی تو کیا شعیب اختر کے خلاف یہ ہرجانہ، یہ دعویٰ ان کے خلاف گیا ہوتا، نوٹس ان کو گیا ہوتا ہے نہیں گیا ہوتا؟ یہ بالکل اسی قسم کا معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پاکستان تحریک انصاف نہ چھوڑی ہوتی تو کیا اس کے خلاف نیب کارروائیاں کرتی؟ اگر وہ نون لیگ کے ساتھ نہ ہوتا تو کیا اس کے خلاف نیب کارروائیاں کرتی؟ اور جب تک وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے تو اس کے خلاف کارروائی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ایشو آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق جو ہے اس لڑائی سے ہے جس کے اوپر ڈاکٹر نعمان نیاز آلریڈی معافی مانگ چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ لڑائی نہ ہوئی ہوتی تو شعیب اختر پی ٹی وی کے اوپر ویسے ہی بیٹھے ہوتے جیسے پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ شعیب اختر کو ویسے ہی پی ٹی وی اون کرتا قومی اثاثے کے طور پر جیسے پی ٹی وی اون کر رہا تھا، اور تمام لوگ ان کی ویسے ہی تعریف اور توصیف آفیشلی کرتے جیسے کہ وہ کر رہے تھے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس دعوے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس لڑائی سے ہی اس کا تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہرجانے کا دعویٰ کر کے آپ اس میں سے کیا نکال لیں گے؟ ایک طرف سے تو سب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ قومی ہیروز ویسے ہی پاکستان کے اندر کم ہیں۔ قومی ہیروز کو کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اپنی فیلڈ کے اندر تو قومی ہیروز ہیں ویسے ہی پاکستان کے اندر کم ہیں، انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ویسے ہی پاکستان کے اندر کم ہیں، اور دنیا جن کی رسپیکٹ کرتی ہے وہ کم لوگ ہیں جن کو ایکنالج کرتی ہیں کافی سارے ایکنالج کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں ان کو آپ عدالتوں کے اندر گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی وائلیشن کیا تو اس کو کوئی ایگزیمپشن ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کے اندر اس نے بڑا کام کیا اور بین الاقوامی طور پر اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ انگلیاں نہ اٹھا پائیں۔ اب آپ کس طرح اس تمام قانونی قضیے کو اس لڑائی سے ہٹا پائیں گے؟ کون یہ ثابت کرے گا کہ ڈاکٹر نعمان نیاز جو ہے انہوں نے معافی تو مانگ لی، کیونکہ سوشل میڈیا کا پریشر ہی اتنا تھا، اتنی ہر طرف سے جو ہے وہ لان تان ہوئی، تنقید ہوئی، اور اتنا دباؤ بڑھا کہ یہ کام کرنا ہی ان کو پڑا۔ تو ایک طرف انہوں نے کر تو لیا، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت تگڑے لوگوں کے نمائندہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ شعیب اختر جو ہے وہ یہ کام کر کے یہاں سے نکل جائے، اور ٹھیک ہے معافی تو ہوگی ذاتی طور پر لیکن ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اب یہ نہ چھوڑنے والی جو پالیسی ہے اس کو آپ کس طرح یہ ڈیفینڈ کریں گے کہ اس کا تعلق اس لڑائی کے ساتھ نہیں ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی چلتی رہے گی، کنٹروورسی بڑھتی رہے گی۔ شعیب اختر کے پاس اپنا ایک پلیٹ فارم موجود ہے سوشل میڈیا کا، دنیا بھر میں ان کی آواز جاتی ہے، آپ کے پاس اس کے متبادل کوئی لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ جب سے یہ جھگڑا ہوا ہے تو تب سے جو سر ڈیوڈ گاور ہیں ان سے آپ وہی پروگرام جو ہے ہوسٹ کروا رہے ہیں، ظاہر پاکستانی ہوسٹ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان سے آپ پروگرام ہوسٹ کروا رہے ہیں۔ تو جو بین الاقوامی گیسٹ آئے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ تمام واقعہ ہوا، وہ کیا امپریشن لے کے جا رہیں گے کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر اسی ملک کے اپنے سیلیبریٹی جو ہیں ان کے ساتھ آن ایئر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آف ایئر عدالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ تو جس امیج کو آپ بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یا جو آپ کانٹریکچوئل
وائلیشن کے ذریعے جو آپ پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ 10 کروڑ جو ہیں آر دے ورتھ دی ڈیمیج دیٹ یو ول انفلکٹ آن دس انسٹیٹیوشن؟ تو میرے خیال میں ان ایسے معاملات کو عقل کے ساتھ جو ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ جو قومی ہیروز ہیں ان کے بارے میں گزارش کرتا جاؤں کہ اپنی فیلڈ سے متعلق سات سلام ان کو کرنے چاہیے، ان کی ویوز کی عزت کرنی چاہیے، سنجیدگی سے لینا چاہیے، ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں اس کو ایکنالج کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنا چاہیے، تمام کام کرنے چاہیے۔ لیکن ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ ہر فن مولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آپ فلسفہ حیات اگر بیان کرنا شروع کر دیں یا اخلاقیات کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دیں تو میرے خیال میں وہ ایک آپ کو کسی اور طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ سب کے اب تقریباً اپنے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں، تو لوگ یہ بھی پھر الزام لگاتے ہیں کہ یہ تنازع جو ہیں ان کے پلیٹ فارمز میں بڑھوتی کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا ان کو فائنینشیل فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں، جو قومی ہیرو ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی جو ساکھ ہے اس کی وجہ سے ان کو قدم پھونک کے رکھنے چاہیے، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی ساکھ ہے، ان کا نام ہے، ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے دوسروں کو بھی تذلیل کرنے کا یا تنازع کے اندر خام خواہ سر گھسانے کا، تاکہ ان کا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کا سکوپ بڑھے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، شعیب اختر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس تنازع کو آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ یہ جو دعویٰ کر دیا اور اس کو پھر جواب دعویٰ جو ہے وہ حاضر ہو گیا، اس سے نہ پاکستان کے اندر کرکٹ کی ساکھ بہتر ہوگی، نہ جو ادارہ انوالو ہے پی ٹی وی اس کی ساکھ اس سے بہتر ہوگی، نہ شعیب اختر کے حوالے سے پاکستان کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں کوئی بہت زیادہ اچھائی کی تصویر بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی طور پر آپ نے دنیا سے بندے بلائے ہوئے ہیں، وہ بھی کل کو دیکھ رہے ہوں گے جی کہ یہ جن لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ آخر میں کرتے کیا ہیں، تو اگر آپ اپنے بندے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میرے خیال میں وائنڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ اگر آپ قانونی بحث کے اندر پڑھیں گے، لڑائی میں پڑھیں گے، تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کسی کو نہیں۔